اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص صفت صلاۃ النبی میں نماز میں خشوع اور اس کے حوالے سے کچھ احکام پچھلے درس میں آئے. آگے وہ کہتے ہیں وَيَنظُرُ فِي قِيَامِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ. سنت یہ ہے کہ نماز کے دوران مصلی اپنی نماز میں اپنی نگاہ کو اپنے سجدے کے مقام پر رکھے. جہاں وہ سر رکھنے والا ہے سجدے کے لیے اس جگہ پر اسے اپنی نگاہ رکھنا چاہیے. یہ سنت ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے رہے گی اگر کوئی حالت صلاۃ میں دائیں بائیں یا ادھر ادھر اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کی توجہ بھی خراب ہوگی. اور دوسرا اس سنت بھی نہیں. آپ موضع سجود جہاں ہم سجدہ کرنے والے اس طرف اپنی نگاہ رکھتے ہیں. یہ سنت ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی نماز میں توجہ رہے گی سوائے ایک مقام کے جہاں پر آپ کو سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا. وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سا وقت ہے جہاں پہ سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا ہے؟ وہ تشہد کی حالت ہے. جب آپ تشہد میں بیٹھیں تب آپ کی نگاہ آپ کی انگلی کی طرف ہو. ایک صورت ہے جو مستثنیٰ یہ حدیث میں کہ آپ تشہد میں ہوں اپنی نگاہ آپ انگلی کی طرف رکھیں. تو یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. حالت صلاۃ میں اپنی نگاہ سجدے کی طرف رکھیں. تشہد کی حالت میں چاہے پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو آپ اپنی انگلی کی طرف دیکھتے رہے. یہ اس سے مستثنیٰ حالت ہے. پھر آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَلَا يَسَارًا. نماز کی حالت میں جو غلطی ہے جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دائیں بائیں مڑ کر کے نہ دیکھے. حالت صلاۃ میں دائیں بائیں نہ دیکھے. فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ اِخْتِلَاسٌ. کیونکہ ادھر ادھر دیکھنا یہ اصل میں شیطان کی طرف سے اچک لینا ہے کہ ہماری نماز کا جو اجر ہے وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے ہر آدمی کو نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا ہے. کسی کو نماز کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے. یعنی 10 نیکیاں اگر ملنی ہے مثال کے طور پہ تو کسی کو ایک ہی نیکی ملتی ہے. کسی کو 10 میں سے 5 نیکی ملتی ہے. ہر آدمی کو نماز میں ایک جیسا اجر نہیں ملتا. اگرچہ کہ ظاہری طور پر دو لوگ قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں لیکن دونوں کا ثواب ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ثواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. جتنا خشوع ہوگا اتنا کامل اجر ہوگا. پیارے رسول نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نماز میں جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. آپ نے کہا وہ شیطان کی طرف سے اچک لینا ہے جو مسلمانوں کی نماز سے وہ چھین لیتا ہے. یعنی اتنا اجر اس کا چلا جاتا ہے. حالت صلاۃ میں مومن کو چاہیے توجہ ایک طرف رکھے. دائیں بائیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس طرف وہ توجہ نہ کرے کیونکہ یہ اختلاس ہے اور یہ شیطان کی طرف سے نماز کا اجر اس سے ضائع ہوتا ہے. لیکن بغیر کسی حاجت کے یہ درست نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو حالت صلاۃ میں آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے نہ ہٹے. قبلے کی طرف سے نہ ہٹے. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو اور اچانک وہ آواز سنتی ہے اس کا بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے اچانک آواز سنتی ہے تو وہ قبلے سے ہٹے بغیر دیکھ سکتی ہے پلٹ کر کے کہ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جائز ہے. کیا دلیل ہے اس کے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر رسول کو خبر دی گئی کہ جن لوگوں سے لڑنے کے لیے آپ جا رہے ہیں پورا قبیلہ آ چکا ہے لڑنے کے لیے. مرد بھی آ گئے ہیں عورتیں بھی آ گئی ہیں بچے بھی حتیٰ کہ جانور بھی لے کر کے وہ لوگ آ گئے. پورا کا پورا قبیلہ لڑنے کے لیے تیار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات کون نگرانی کرے گا ہماری؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم نگرانی کریں گے. اور اللہ کے نبی نے گھاٹی میں نماز پڑھی. دونوں طرف پہاڑیاں جو درمیانی جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی اور جب نماز فجر کے لیے آپ کھڑے ہوئے جس آدمی کو آپ نے نگرانی کے لیے بھیجا تھا رات میں اور کہا تھا کہ اوپر چڑھ کے نگرانی کرو کیونکہ دونوں طرف پہاڑ نہ جانے کہاں سے حملہ ہو جائے, تو وہ جو صحابی تھے نماز فجر میں حاضر نہیں ہوئے. کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ رسول کو بھی نہیں معلوم صحابہ کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے دشمن آ گئے ہوں حملہ ہوا ہو یا وہ پکڑے گئے ہوں, اللہ کے نبی کو نہیں معلوم. کہتے ابو داؤد کی حدیث ہے پیارے رسول جب نماز میں حاضر ہوئے
آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو نگرانی کے لیے طے کیا گیا تھا وہ موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نماز فجر پڑھائی. وَكَانَ يَلْتَفِتُ إِلَى نَاحِيَةِ الشَّعْبِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کی حالت میں گھاٹی کی طرف ایسا دیکھ رہے تھے. نماز ہی میں آپ گھاٹی کی طرف دائیں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر کے دیکھ رہے تھے, لیکن پورا سر آپ نے نہیں گھمایا. حالت صلاۃ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حملہ ہو جائے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد موجود ہے. تو یہ ضرورت تھی, اس ضرورت کی وجہ سے اللہ کی نماز پڑھاتے ہوئے گھاٹی کی طرف آپ متوجہ ہو رہے تھے. نمازی کی حالت میں آپ دیکھ رہے تھے, اسے اپنی آنکھ کو ایک طرف کر کے آپ دیکھ رہے تھے. تو یہ جائز ہے, حالت صلاۃ میں جائز ہے. بسا اوقات اس طرح کی مجبوری ہوتی ہے. علماء نے کہا اس وقت چوکنا بھی ہونا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں کوئی گڈھا ہے اور کوئی نابینا آدمی جو اندھا ہے وہ وہاں سے جا رہا ہے. اب آپ نمازی کی حالت میں ہیں, نمازی کی حالت میں آپ پریشان ہیں کہ یہ آدمی کیا کرے گا. اگر آپ اس حالت میں تھوڑا سا اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک طریقے سے جا رہا ہے کہ نہیں, کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ کو معلوم پڑ رہا ہے کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہا ہے, گڈھے میں گر سکتا ہے, ہلاک ہو سکتا ہے کنواں ہو جیسے قدیم زمانے میں ہوتا ہے, تب نماز توڑ کر کے اس آدمی کو بچا لینا چاہیے. نماز توڑ کر کے. اسی طرح وہ جو لوگ اوپر گھروں میں رہتے ہیں, بسا اوقات کوئی بچہ ہے کھیلتے ہوئے باہر چلا گیا, پہلے ہی سے نگرانی ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے فرض کریں کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو گیا کہ بچہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے پاس چلا گیا ہے. اب ہم نماز کی حالت میں ہیں, پریشانی کہیں دروازہ کھول کے وہ باہر نہ چلا جائے جہاں سے گرنے کا خوف اور خدشہ ہے. تو نمازی کی حالت میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو, اگر ادھر دروازہ ہے دائیں یا بائیں, کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہ معیوب نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت کے تحت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قبلے سے پوری طرح سے نہیں پھرنا چاہیے. قبلے سے اگر آپ پھر گئے تو نماز ضائع ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھائی. صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابوبکر آپ کی آواز کو پیچھے پہنچا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بقدر ضرورت, جہاں ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسے التفات کہتے, دائیں اور بائیں دیکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ضرورت کے تحت تو بغیر ضرورت کے درست نہیں ہے. جیسے میں نے کہا اللہ کے نبی نے ایسے اختلاس الشیطان کہا کہ شیطان کی طرف سے ہے وہ نیکیوں کو اچک لیتا ہے. بغیر کوئی حاجت کے آدمی دائیں بائیں دیکھے, کوئی بھی آواز آ رہی اس طرف متوجہ ہو, نماز ہماری خراب ہوگی اور ہمارا اجر بھی کم ہوگا. اور آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا, وہ یہ ہے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا ناجائز ہے, بلکہ علماء نے اسے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے. چوری اور زنا اور قتل جیسے کبیرہ گناہوں میں اسے شامل کیا گیا ہے. نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اور بالخصوص دعا کرتے ہوئے, اس لیے کہ لوگ دعا کرتے کرتے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, روتے روتے اوپر دیکھنے لگتے ہیں. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ. آپ نے کہا لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہوئے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے. او لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی چھین لے گا. آپ نے کہا اگر یہ لوگ ایسا کرنا نہیں چھوڑتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو چھین لے. یہ درست نہیں ہے, شریعت نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور یہ حرام ہے. حالت صلاۃ میں آپ نہ دیکھیں, کیونکہ وہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے. آدمی آسمان کی طرف دیکھے مشغول ہو جائے گا. آسمان ایسی چیز ہے, آپ اسے نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کی عقل تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. اللہ کی بناوٹ ہی ایسی ہے, آسمان کو آپ گھوریے تھوڑی دیر کے لیے, آپ کی عقل آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. تھوڑے وقفے کے لیے آدمی کی عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے. اب آپ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ صلاۃ میں جس میں آپ ہیں اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے. لہٰذا حالت صلاۃ میں آدمی ہرگز آسمان کی طرف نہ دیکھے, اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھے. یہی سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.